احمد کے پاس کیا ہے؟ اچھا جی، میرے پاس ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ کراچی کے مختلف ایریاز ہیں جن کے بڑے عجیب و غریب نام ہیں، لائک گولی مار، کھارا دار، میٹھا دار، اور اس طرح کے ناگن چورنگی، انڈا موڑ اور اس طرح کے نام۔ تو ان تمام ناموں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی شہر یا گاؤں کے اندر اگر کچھ اسپیسیفک نام کے ساتھ کچھ ایریاز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور موجود ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی آج ہم آپ کے ساتھ کراچی کے مختلف ایریاز جن کے نام بڑے عجیب و غریب ہیں ان کی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان ناموں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو۔ جو پہلا ہمارے پاس نام ہے وہ ہے کھارا در اور میٹھا در۔ نام سے ہی سن کے لگ رہا ہوگا کہ کھارا در اور میٹھا در مطلب کھارا پانی اور میٹھا پانی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک جو میگزین کے مطابق کہ دونوں علاقوں کے ناموں کی وجہ یہ ہے کہ 18ویں صدی کے اندر یہ شہر دریائے لیاری کے کنارے سے لے کر بحیرہ عرب کے درمیان 35 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا اور ایک فصیل اس کے ارد گرد گھومتی تھی، پھیلی ہوئی تھی، جس کا مغربی دروازہ سمندر کی جانب تھا اور اسی لیے اسے کھارا در کہا جانے لگا، یعنی کہ کھارے در کا پانی۔ جو مغربی دروازہ سمندر کے ساتھ ریلیٹ تھا اس کو کھارے پانی کی وجہ سے کھارا در کہا جانے لگا۔ اس ٹیریٹری کی جو ایک فصیل تھی، جو ایک قلعہ تھا جس کے اندر یہ شہر کے باسی اور یہ شہر والے مقیم تھے۔ دوسرا دروازہ شمال مشرق میں دریائے لیاری کی جانب جاتا تھا اور اسے میٹھا در کہا جاتا تھا، یعنی کہ میٹھے پانی کا دروازہ۔ حالانکہ اب لیاری دریا کے بجائے نالے میں تبدیل ہو چکا ہے، یہ دونوں دروازے بھی نہیں رہے، مگر یہ نام برقرار ہے کیونکہ ظاہر نام تو پھر برقرار رہتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ناگن چورنگی۔ ناگن چورنگی کا نام سنتے ہی مختلف لوگوں میں مختلف طرح کی چیزیں قیاس آ گئے تھے۔ پہلے تو ایک ناگن ڈرامہ ناگن ڈرامہ یا اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں درست طور پر کہنا مشکل ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں یہاں سانپ بستے تھے تو کچھ کے خیال میں چورنگی کا ڈیزائن کچھ اس طرح کا تھا کہ اسے دیکھ کر ناگن چورنگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ خبر تھی کہ جی اس حوالے سے بھی کوئی سامنے بات نہیں آئی کہ ناگن چورنگی کا اصل وجہ کیا تھا۔ آگے ایک بڑا زبردست جگہ کا نام آیا ہے۔ جو لوگ کراچی کے باسی ہیں، جنہوں نے کراچی کی مختلف پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کیا ہو، تو وہاں پر ایک جو سب سے بڑا جو کنڈکٹر حضرات جو ٹکٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ ایک پلیس کا نام بار بار دہراتے ہیں، وہ ہے لالو کھیت۔ لالو کھیت، لالو کھیت اکثر آپ نے سنا ہوگا ایون کے موویز اور ڈراماز کے اندر بھی۔ تو لالو کھیت کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس مشہور علاقے کا نام کس نے نہیں سن رکھا؟ ویسے تو اسے لیاقت آباد کا نام دیے بھی کافی عرصہ ہو چکا، مگر اب بھی بیشتر افراد لالو کھیت ہی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک قدیم نام چل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ اس کا نام چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو تو لوگوں کے لیے وہ نام لینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، اس لیے یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ کبھی یہ ایک زرعی علاقہ تھا جو دریائے لیاری کے کنارے پر واقع تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد حکومت نے ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے زمین خریدنا شروع کی تو ایک کسان لالو سے اس اراضی کو خریدا اور اس طرح یہ لالو کھیت کے نام سے یہ جگہ مشہور ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 2 منٹ چورنگی۔ ناگن چورنگی کے بعد 2 منٹ چورنگی۔ اس نام کو رکھنے کی وجہ بہت سادہ ہے، مگر کیونکہ یہ مقبول ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایک زمانے میں نارتھ کراچی کی اس چورنگی سے ہر 2 منٹ میں سرکاری بسیں چلا کرتی تھی۔ آگے ایک بڑا خوفناک نام ہے جس کا نام سنتے ہی کافی لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، اور وہ ہے گولی مار۔ اور ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ گولی مار کو گولی مار اس لیے کہ صرف گولی مار ہے، چورنگی بھی ہے ایسا۔ گولی مار علاقے ایریا کا نام ہے اور گولی مار کو اس لیے ریلیٹ کیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ شاید سب سے زیادہ گولیاں چلی ہیں، گولیاں ماری گئی ہیں لوگوں کو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ویسے تو علاقے کا جو سرکاری نام ہے، ویسے جو علاقے کا سرکاری نام ہے وہ ہے گل بہار کالونی، مگر مشہور یہ گولی مار کے نام سے ہی ہے۔ برطانوی راج میں یہ علاقہ سنسان ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ کو بتائیں کہ جو برطانوی راج تھا اس ٹائم یہ علاقہ بالکل سنسان تھا اور برطانوی فوج یہاں نشانے بازی کی پریکٹس کیا کرتی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں یہ علاقہ ریلیٹ کرتا ہے گولی مارنے سے، لیکن انسانوں کو گولی نہیں ماری جاتی تھی، بیسیکلی یہاں پہ ایک پریکٹس کی جاتی تھی۔ تو اس سے کی جانب سے نگار اور فائرنگ کراتے ہوئے انسٹرکٹرز کی جانب سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ گولی مار۔
تو اس طرح لوگوں نے اسے گولی مار کا نام دیا. وہاں سے آوازیں آتی ہوں گی نا، گولی مار. بیسیکلی وہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ٹرینرز ہوتے تھے جو برے صغیر کے لوگوں کو ٹرین کرتے تھے وہ کوئی مسلم ہندو یا اس طرح کے لوگ ہی ہوتے تھے. پھر وہ پنجابی میں کہتے تھے یا وہاں کی لوکل لینگویج کے اندر کہ جی گولی مار، تو وہ گولی مار نام پڑ گیا. پاپوش نگر، پاپوش نگر کسی مقام کا ایک جو ہے اس کو بڑا پیارا منظر ہے. ویسے تو اب علاقے میں میڈیکل سٹورز یا کھانے پینے کی دکانیں کافی زیادہ ہیں، مگر ایک زمانہ تھا جب یہاں جوتوں کی صنعت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل کی تھی. جیسے کہ نام سے ہی لگ رہا ہے پاپوش، اس کو جوتے کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاؤں میں پہننے کی جو چیز ہے اس کو پاپوش کہا جاتا ہے خالص اردو کے اندر، لکھنوی زبان کے اندر. تو پاپوش نگر، پا اور پوش دو الفاظ کا مجموعہ ہے جن کا مطلب ہے جوتے پہننا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے سے پاپوش نگر کہنے لگا. مطلب پوش جو بیسیکلی اس کو جوتا، اور پاپوش اس کو ریلیٹ کر دیا گیا. آگے ایک نام ہے جو بہت زیادہ کراچی کی حوالے سے اگر بات کریں، جب ایم کیو ایم کا دور تھا بہت زیادہ معاملات خراب تھے، یا آج کل کے جو سینیریو چل رہا ہے، ایک ایریا بہت زیادہ فیمس ہے جو زبان زد عام ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے بفر زون. بفر زون بیسیکلی اگر یاد ہو تو ایک ایسے ایریا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جہاں پہ دو پارٹیوں کے درمیان جب کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو ایک جو نو گو ایریا ہوتا ہے، جو خالی ایریا ہوتا ہے یا غیر جانبدار علاقہ جو ہوتا ہے، مطلب دونوں اس پارٹیز کے درمیان، اس کو بفر زون کہا جاتا ہے. کراچی میں اس نام سے ایک پورا علاقہ موجود ہے جس کی وجہ کافی زیادہ دلچسپ ہے. جس زمانے میں کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا تو مہاجرین کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے قیام کے لیے بھی منصوبوں پر کام کیا گیا، اور 1953 میں فیڈرل بی ایریا کے نام سے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز ہوا. یہ 1948 کے فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری پلان کا حصہ تھا جس کے تحت ایف سی ایریا اور ایف بی ایریا کا قیام وجود میں آیا. حکومتی زون کے درمیان کے حصوں کو بفر زون کا نام دیا گیا تاکہ حساس مقامات تک لوگوں کی رسائی روکی جا سکے. مگر 1959 میں دارالحکومت اسلام آباد منتقل ہو گیا اور فیڈرل کیپٹل ایریا کا خیال دم توڑ گیا. ایف بی ایریا تو موجود رہا مگر خالی علاقہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی اور بفر زون میں تعمیرات شروع ہو گئی. اب ایف بی ایریا، نارتھ ناظم آباد کے درمیان کا علاقہ بفر زون کہا جاتا ہے کہ جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے اس کو بفر زون کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت ہی کریلا موڑ، انٹرسٹنگ خبریں ہیں. کریلا موڑ، کریلا ایک موڑ، سے بڑھ کر ایک نئی چیز سننے کو کریلا مل رہی موڑ. ہے. ابھی تو اور بھی بڑا زبردست سے نام پڑے ہوئے ہیں، کریلا موڑ. اب یہ نام رکھنے کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب لائک کریلا موڑ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ وجوہات اتنی عجیب و غریب سامنے آ رہی ہیں کہ عقل حیران ہے. اچھا ناظرین آپ کو بھی بتائیں کہ اس جگہ کا نام کہیں بھی کریلوں سے ریلیٹ نہیں ہوتا کہ یہاں پر کریلے بیچے جاتے تھے یا کریلوں کی کاشت ہوتی تھی. نہیں، یہاں پہ ایک سبزی فروش تھا جس کو سب کریلا کریلا کہہ کر تنگ کرتے تھے، تو اسی کے نام کے اوپر اس کا نام کریلا موڑ رکھ دیا گیا. آگے ہے جی بھینس کالونی. اس علاقے کا نام بھینسوں کی باڑوں کی وجہ سے رکھا گیا کہ بھینس کالونی کے اندر بہت زیادہ بھینسوں کے باڑے ہیں. انڈا موڑ، یہاں انڈے بالکل نہیں ملتے آپ کو، بلکہ یہ نام جو ہے بسوں کے جو کنڈکٹرز ہیں ان حضرات کی جانب سے یہ نام رکھا گیا ہے. اس مقام پر جب بس سے گزرنا شروع ہوئی تو وہ لوگ وہاں پر اترتے اور وہاں موجود موڑ کے انڈے جیسی یا ایک بیضوی شکل جو ہے کو دیکھ کر کسی کنڈکٹر نے اسے انڈا موڑ کہنا شروع کر دیا. اب یہی اس کا نام بن چکا ہے. مطلب جو وہ پلیس تھا جہاں پہ وہ بسز رکتی تھی اس کی شکل ایسی تھی کہ جس کو دیکھ کے لوگوں نے اس کو انڈا موڑ کہنا شروع کر دیا. آگے جی کراچی کے ایک سب سے مین اس کو شاہراہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک مین جگہ بھی ہے گرو مندر، جو اکثر و بیشتر خبروں میں بھی رہتا ہے اور لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں آپ کے آس پاس. اس نام کی وجہ یہاں موجود گرو مندر کی وجہ سے پڑا جس کو اب تلاش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کو کوئی استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی زمانے میں گردوارہ تھا، مندر نہیں. مگر اب بھی اس علاقے کو گرو مندر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. آگے آ جاتے ہیں جی خاموش کالونی. لگتا ہے یہاں پر کافی زیادہ خاموشی ہے. اس جگہ میں خاموشی کا تو بالکل نہیں، مگر ایک زمانہ تھا جب یہاں دیگر علاقوں جیسی چہل پہل نہیں تھی. اس وجہ سے اس کو ویران محسوس کیا جاتا تھا اور اس لیے اس کو خاموش کالونی کہا جاتا ہے. مچھر کالونی، یہ نام مچھروں کی بہتات کی وجہ سے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کا نام تو کسی زمانے میں مچھیرا کالونی تھا جو پتہ نہیں کیسے چھوٹے ہوتے مچھر کالونی تک. گیدڑ کالونی، اس کا مطلب کتنی عجیب و غریب نام ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہاں پر گیدڑوں کی بہتات ہے،
بلکہ لانڈھی کے اس علاقے میں سرکاری نام تو مظفر آباد ہے، تو مگر کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ جب تھا قدیم میں، اب نہیں، تو یہاں پر گیدڑ پائے جاتے تھے جب غیر آباد تھا یہ ایریا، تو اس لیے اس کو اب گیدڑ کالونی کہا جاتا ہے۔ ویسے اس کا سرکاری نام مظفر آباد ہے۔ اور جو آخری ہمارے پاس ہے جی وہ ہے نمائش چورنگی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں کسی چیز کی نمائش نہیں ہوتی، تو پھر اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے لیے 1950 میں جانا ہوگا، جب شاہ ایران پاکستان کے دورے پر آئے اور ان کے استقبال کے لیے بند روڈ، اب جو ایم اے جناح روڈ ہے، کو سجا دیا گیا، مگر اس کی واحد چورنگی پر بڑے استقبالیے دروازے لگائے گئے۔ اس دروازے کے بعد یہ چورنگی کو پرکشش رکھنے کے لیے وہاں پھولوں کو لگایا گیا، جبکہ ایک مصنوعی پہاڑی بنائی گئی جس پر آبشار تھی۔ اسی طرح متعدد پھیری والے بھی یہاں پر جمع ہو گئے، جس کے بعد اس کو نمائش چورنگی کا نام دیا گیا۔ تو یہ کراچی کے کچھ ایریاز تھے جو کافی زیادہ فیمس ہیں اپنے ناموں کی وجہ سے، لیکن ان کے ناموں کے پیچھے کیا وجوہات تھیں وہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ تو آج ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم نے آپ سب کو ان ناموں کی جو اصلیت تھی، جو کہانی تھی، ریئلٹی تھی، وہ اپنے اس مارننگ شو کے اندر آپ سب کے سامنے اجاگر کر دی۔